ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا حمد زیبت ذوالجلال اکبر حمد زیبت ذوالجلال اکبر پاک بھی ہم تاؤ حاضر ناظرہ شاہ قدرت ہر کجا پیداوران ظاہرند پر عاقل و دانشوران قطرہی آپا چپشتے شوہران قطرہی آپا چپشتے شوہران نقش بندی کن محبت نے مادرہ در صدف سازی چترم پا گوہرا رنگ دنت لالا مکانے احمارا اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی کچھ کام نہیں آتا بے آہ سحر گائے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان و محترم قابل قدر و قابل صد احترام میرے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مثل و بے مثال کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند کلمات بینات
تلاوت کرنے سننے کی جو شرف و سعادت مجھے اور آپ کو نصیب ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہر وقت اپنا پاک کتاب قرآن مجید پڑھنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ شعبان المعظم کے آخری ایام ہیں۔ آنے والا مہینہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو قرآن کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے، جو میرے اور آپ کے گناہوں کو دھلوانے اور میرے اور آپ کے نام اعمال کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں سے اپنی دامن کو بھرنے کا مہینہ ہے۔ رب ذوالجلال خالق کائنات سے لو لگانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کو عبادتوں کے ذریعے آباد کرنے کا مہینہ ہے۔ مساوات، یتیموں، غریبوں، مسکینوں، لاچاروں کی دیکھ بھال کا مہینہ ہے۔ انتہائی قریب آ چکا ہے۔ تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں کی بارش ہر وقت اللہ کی طرف سے برستے ہیں، ماہ رمضان مبارک میرے اور آپ کے لیے ایک بہترین سیزن ہے نیکی کمانے کا۔ ماہ رمضان المبارک اپنے ناراض کیے ہوئے رب کو راضی کرنے کا بہترین بہانہ ہے، جو رب نے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے میں عطا فرمایا ہے۔ ماہ رمضان المبارک ایک مہمان ہے جو رب ذوالجلال خالق کائنات کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے رحمت بنا کر، مغفرت کا ذریعہ بنا کر، بخشش کا مہینہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے لیے تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ترغیب دیتے تھے کہ تیاری کر لے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے لیے۔ اور آقائے دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کی فضیلت، برکات اور رمضان المبارک کی عظمت کے متعلق آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ترغیب دیتے تھے اس ماہ کی احترام اور اس ماہ میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے عقائد عالم صحابہ کرام کو تیار رہنے کی ترغیب دیتے تھے۔ ماہ رمضان المبارک انتہائی قریب آ چکا ہے۔ میرے اور آپ کا تعلق آج کے اس دور سے ہے، جس دور کے ہر گوشے گوشے سے میں اور آپ واقف ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس زمانے کی فتنوں کا بھی علم ہے۔ میں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دور میں میرے اور آپ کے ایمان کو چھیننے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال خالق کائنات سے کون کون سے گناہوں کے ذریعے ہمیں اپنا رب خالق کائنات سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کون سے عمل ہیں جن کے کرنے سے ہم رب کی رحمتوں کے مستحق بن جاتے ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کے قریب جانے سے، جن کے بارے میں سوچنے سے، جن کو کرنے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو علم بھی دیا ہے، عقل بھی دی ہے، شعور بھی دی ہے۔ الحمدللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان جیسی عظیم دولت بھی عطا فرمائی ہے۔ میں اور آپ یہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بازار میں گھومتے ہوئے کون سا کام ہے جو رب کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے، دکان میں بیٹھ کر دکانداری کرتے ہوئے وہ کون سے کام ہیں جس کو کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ کر بیوی بال بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے وہ کون سی بات ہے، کون سے باتیں ہیں، وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، ہمسایوں کے سامنے وہ کون سے عمل اور کون سے کلام ہے جو زبان سے نکلتے ہیں اور رب ذوالجلال خالق کائنات کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے رب کو راضی کرنے کے اعمال کون سے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ نماز نہ پڑھنا انتہائی عظیم گناہ ہے؟ کون نہیں جانتا کہ لوگوں کو دکان میں بیٹھ کر دھوکہ دے کر اپنی سامان کو فروخت کرنا رب کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے؟ کون نہیں جانتا کہ اپنی دکان میں بیٹھ کر نظروں کو ادھر ادھر دوڑا کر غیر محرم کی طرف دیکھنے سے رب ناراض ہوتا ہے؟ کون نہیں جانتا کہ جھوٹ بول کر، فرار کر کے، دھوکہ کر کے اپنی مال کو، دکانداری کو چلانا یہ گناہ کی بات ہے، رب ناراض ہوتا ہے؟ کون نہیں جانتا کہ اپنی گھر کے اندر بیٹھ کر بیوی بچوں کو یہ دیکھتے ہوئے بھی نماز کا وقت گزر رہا ہے، نہ بیوی نماز پڑھنے کے لیے تیار، نہ بچے نماز پڑھنے کے لیے تیار، ایک بھی اللہ کی مصلی کو اللہ کی عبادت کے لیے بچھانے کے لیے تیار نہیں، ایک بھی مسجد کی طرف رخ کرنے کو تیار نہیں۔ ہر ذمہ دار باپ، ہر گھر کا سرپرست یہ جانتا ہے کہ میرے ماتحت جتنے بھی ہیں وہ جتنے بھی نافرمانیاں کر رہے ہیں، میرا رب مجھ سے ناراض ہو رہا، میرا رب مجھ سے ناراض ہو رہا، یہ ہر ایک جانتا ہے۔ غرض میں اور آپ بہت سی چیزوں کو جانتے ہوئے، بہت سی باتوں کو سمجھتے ہوئے، بہت سے اعمال کے متعلق جانتے ہوئے، اس کے باوجود میرے اور آپ کے ہاتھوں سے، میرے اور آپ کی پاؤں سے، میری اور آپ کی زبان سے، میری اور آپ کی دل و دماغ سے، میری اور آپ کی قدم قدم سے کبھی کبھی ایسی غلطی ہوئی ہوگی جو رب ذوالجلال خالق کائنات کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر یہ مہینہ جو آ رہا ہے، یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، میری اور آپ کی گناہوں کو دھلوانے کا مہینہ ہے، میری اور آپ کی نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کا مہینہ ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان مہینوں میں، رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں گناہ اس حد تک کر چکے ہوتے ہیں کہ رب ذوالجلال خالق کائنات ان کے دلوں پر جباریت کا مہر لگا دیتے ہیں، جن کا دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، میں اور آپ دیکھتے ہیں، میرے اور آپ کے مسلمان بھائی، میرے اور آپ کے دوست، میرے اور آپ کے رشتہ دار، میرے اور آپ کے ہمسائے اس عظمت والے، شان والے، فضیلت والے، برکتوں رحمتوں والے مہینے میں اور آپ دیکھتے ہیں ان کو، مجھے اور آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں سر عام کاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ان کے دلوں پر یا اللہ نے جباریت کا مہر لگا دیا، جباریت کا، ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ میں اور آپ ابھی سے رب کے دربار میں رونا دھونا شروع کر دیں، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، اے اللہ ہم تیرے ناکارے بندے ہیں، اے اللہ ہم اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے بھر چکے ہیں، لیکن اے رب ذوالجلال، اے خالق کائنات، تیرے پاک پیغمبر محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اے اللہ یہ ماہ رمضان المبارک جو رحمتوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، برکتوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اس مہینے میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، یا اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما اور 5 وقت کی نماز
جماعت کے ساتھ ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اور نماز عشاء کے بعد 20 رکعات تراویح پابندی کے ساتھ پورا قرآن سننے کی توفیق عطا فرما۔ وہ کچھ اور لوگ ہوں گے جو اس بابرکت مہینے میں، جو نوافل پڑھنے کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے سننے سنانے کا مہینہ ہے، وہ اور لوگ ہیں جو 8 7 6 4 رکعتیں پڑھ کر مسجد سے ایسے بھاگ جاتے ہیں جیسے مسجد میں کانٹے بچھائے ہوئے ہوں، حالانکہ یہ نیکی کمانے کا مہینہ ہے، نیکی کمانے کا مہینہ ہے۔ 8 نہیں پڑھنی ہے، 20 پڑھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب سحری کے لیے اٹھیں گے یہ بھی اللہ سے وعدہ کریں، اے اللہ ہر سحری سے پہلے جب میں سحری کے لیے اٹھوں گا، اذان فجر سے پہلے، اے اللہ کھانے پینے سے بھی پہلے، اے رب ذوالجلال، اے خالق کائنات، میں تیرے ہی در کو پکڑوں گا، تیرے ہی در کو پکڑوں گا، مصلی بچھا کر اپنے آنکھ کے آنسوؤں کو بہا کر۔ کیوں یہ اللہ کی طرف سے عام گناہگار، اور بلکہ عام نہیں، وہ جو خاص قسم کے گناہگار ہیں جنہوں نے بھولے سے بھی رب کو سجدہ نہیں کیا، یہ ان کے لیے بھی بخشش کا مہینہ ہے، ان کے لیے بخشش مغفرت کا مہینہ ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دور میں، حسن بصری کے زمانے میں ایک نیک خاتون جو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے مجلس میں بیٹھ کر درس حدیث پابندی کے ساتھ سنتی تھی، ایک نیک خاتون پابندی کے ساتھ درس حدیث سنتی جا رہی ہے، اور اس خاتون کی جوانی میں ہی شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اللہ نے ایک بیٹا اس کو عطا فرمایا تھا، دل تو چاہتا کہ دوسری شادی کر لوں، شوہر فوت ہو چکی ہے، لیکن اس فکر سے کہ میرا چھوٹا بچہ ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی پرورش میں کمی آ جائے، پتہ نہیں آنے والا شوہر کیسے ہوگا، اس ڈر سے دوسری شادی نہیں کی اور اس بیٹے کی پرورش کی۔ بیٹا جب جوان ہوا، بازار میں چلنے پھرنے کا قابل ہوا، مال و دولت کی کمی نہیں تھی، دوست ان کو آوارے مل گئے، آوارے لڑکوں کے ساتھ مل کر یہ نوجوان جوانی کی حالت میں یہ مختلف قسم کی نشہ میں، مختلف قسم کی گناہوں میں اپنی زندگی کو تباہ کرنے لگا۔ والدہ ان کو سمجھاتی رہی، خود بھی سمجھاتی، اور اپنے پیر، اپنے مرشد، اپنے استاد حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس اپنے بیٹے کو لے جاتا، وہ گھنٹوں اس کو سمجھاتا، بیٹے ایسے کام نہیں کرنے، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گا، رب ناراض ہوگا، تم بھی پریشان ہو جاؤ گے، تیری والدہ بھی پریشان ہوگی، اللہ کو راضی کرو۔ اس کے کانوں پر کسی قسم کی واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتا۔ چند عرصے کے بعد یہ نوجوان 2-3 دفعہ والدہ اس کو حسن بصری کے پاس لے گئے، اور ہر وقت جب وہ والدہ کے پاس آتا تو اس کو سمجھاتی والدہ کہ بیٹے یہ کام چھوڑ دو، یہ نافرمانی والوں کام چھوڑ دو، میں تیری ماں ہوں، مجھے تجھ سے محبت ہے، اللہ کو راضی کرو، ورنہ آپ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے، خوار ہو جاؤ گے، آخرت کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ والدہ کے بات سمجھنے کے لیے یہ بیٹا تیار نہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہی بیٹا ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئی جس کی علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں، ملاؤں کے پاس نہیں، حکیم و طبیبوں کے پاس نہیں، تو بستر مرگ میں پڑا ہوا بیماری کی حالت میں والدہ آ کر کہتی ہے بیٹا اب تو آخری ساعت ہے، زندگی کے آخری لمحات ہیں، بیٹا اب بھی وقت ہے، زندگی ہے، اللہ سے توبہ کر لو۔ بیٹا کہتا ہے اماں توبہ کیسے کر لوں، گناہ اتنے زیادہ اور اتنے بڑے بڑے گناہ میں نے کیے ہیں، میرے وہ گناہ کی معافی کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ والدہ یہی کہتی ہے کہ میں اپنے استاد، اپنے مرشد، اپنا پیر حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر ان سے پوچھتا ہوں، کوئی راہ نکل آئے گی؟ کہا اماں جان میں تو وہاں چل نہیں سکتا، آپ مجھے اٹھا نہیں سکتے، آپ ان کو جا کر تکلیف دے دیں، زحمت دے دیں، میرے پاس لے آئیں۔ والدہ جب حسن بصری کے پاس جاتے ہیں، وہ زور کا کھانا کھا کر آرام کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یہ
خاتون حسن بصری کے پاس پہنچ کر یہی کہتا ہے بیٹا انتہائی بیمار ہے، اب توبہ کے لیے تیار ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچ کر کہ میں نے ان کو بار بار سمجھایا، ہر وقت یہ میرا وقت ضائع کر دیتا ہے اور اپنی والدہ کی بھی وقت ضائع کر دیتا ہے، اس کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس خاتون کو یہ جواب دے کر اجازت دیتے ہیں کہ میں تیرے گھر میں نہیں آ سکتا، تیرے بیٹے کے پاس نہیں آ سکتا۔ یہ خاتون کہتی ہے حسن بصری کو کہ استاد جی میرے بیٹے نے یہ وصیت بھی کی ہے، اگر میرے اس حسن بصری کے آنے سے پہلے میرا روح پرواز کر گیا، میں انتقال ہو گیا، تو حسن بصری سے کہنا کہ میرا نماز جنازہ وہی پڑھائے۔ خاتون حسن بصری کو کہتا ہے آپ نہیں آتے ہو، لیکن میرے بیٹے نے یہ وصیت کی ہے کہ نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے۔ حسن بصری اس دور کا ولی اللہ، اس دور کا اللہ کا ولی، وہ یہ جواب دیتی ہے اس خاتون کو میں تیرے بیٹے کا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا۔ کیوں؟ زندگی میں اس نے نماز ہی نہیں پڑھا ہے، زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھا ہے، اور نماز چھوڑنا اتنی بڑی گناہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ متعمدہ فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے کفر کیا۔ یہ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر پر کروڑہاں رحمتیں نازل فرمائے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو جنازہ دیا جا سکتا ہے، کفر کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا، اگرچہ اس نے کام کفروں والا کیے، کافروں والی کام کیے، لیکن جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے، اس کا جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ اس خاتون کو یہ کہہ کر حضرت امام بصری رحمت اللہ حسن بصری اس کو اجازت دے دیتے ہیں۔ گھر میں جا کر یہ بوڑھی عورت ایک تو بیٹے کی پریشانی، بیٹے کی بیماری کی پریشانی، اور دوسرا شیخ کے طرف سے مایوس کن جواب کہ میں اس کی جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا، انتہائی مغموم حالت میں گھر میں پہنچتے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ بیٹا پوچھتا ہے اماں جان آپ کیوں رو رہے؟ کہا شیخ نے یہ جواب دیا ہے بیٹا وہ آنے کے لیے تیار نہیں، تیری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار نہیں، تیری باتیں سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ بیٹا یہ کہتا ہے اماں جان اگر میں فوت ہو گیا تو مجھے امام حسن بصری جنازہ نہیں دے گا، تو آپ ایک کام کر لیں، اپنا دوپٹہ لے کر میرے گلے میں ڈال دے، کتوں کی طرح مجھے صحن میں گھسیٹتا ہوا لے جائیں، اپنا دوپٹہ لے کر لپیٹ کر میرے گلے میں ڈال کر اور مجھے فرش پر صحن پر گھسیٹا جائے، آپ مجھے گھسیٹتے رہو کتوں کی طرح، تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا اور والدہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام دنیا میں یہ ہوتا ہے، اور مجھے قبرستان میں مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہیں کرنا، مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے دوسرے میتوں کو تکلیف پہنچے۔ یہ والدہ کو وصیت کرتی ہے۔ اب یہی بات کہتے ہوئے روح پرواز کر گئی۔ اب والدہ ان کی اپنا ہاتھ لے کر اس کی آنکھیں بند کرنے لگ جاتا ہے۔ دروازے پر دستک کی آواز ہے، کوئی دستک دروازے پہ دے رہا ہے۔ والدہ اندر سے، وہ خاتون اندر سے آواز دیتی ہے من دق الباب، دروازے کو دستک دینے والا کون ہے؟ من دق الباب، کون دروازے کو دستک دے رہا ہے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ میں حسن بصری دستک دے رہا ہوں۔ ہاں کیا ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ آپ تو آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فرمایا جب آپ میرے گھر سے نکلی اپنے گھر میں جانے کے لیے، میں آرام کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے جب میں سو گیا، مجھے خواب میں اس ذات پاک کی دیدار نصیب ہوئی، اللہ کی دیدار نصیب ہوئی۔ رب ذوالجلال خالق کائنات یہ فرمانے لگے اے میرے ولی، اے اللہ کے ولی، تجھے کیا ہو گیا کہ تو نے ایک ولی اللہ کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیا؟ تجھے کیا ہو گیا کہ میرے ولی کا جنازہ پڑھانے سے تو نے انکار کیا؟ کیوں؟ وہ نوجوان
جب آخری حالت میں تھا تو وہ رب کے بارگاہ میں اپنی والدہ کو زار و قطار روتا ہوا دیکھ کر اس کو اپنی گناہوں پر شرمندگی ہوئی اور اپنی گناہوں کی معافی اللہ سے دل ہی دل میں مانگ لیا۔ رب نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ ادا میرے رب کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کا نام ولی اللہ کی فہرست میں شامل کر دیا۔ وہ مہربان ہے اور یہ مہینہ جو مجھے اور آپ کو عطا فرمایا گیا ہے، میں اور آپ اندازہ لگائیں، اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ میری اور آپ کی گناہوں کو دھونے کے لیے جو موقع دی اس نے دی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ باقی دینے کے باوجود میرے اور آپ لینے کے لیے تیار نہیں تو یہ میری اور آپ کی بدبختی ہے، میری اور آپ کی بد نصیبی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک اللہ والا بزرگ گزرا ہے، مشہور عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جوانی کے کچھ ایام عیاشی میں گزرے، اللہ کی نافرمانی میں گزارے۔ اس نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ایک خاتون سے وقت لیا، ملاقات کا وقت لیا، بعد میں توبہ کر کے اللہ کا ولی بن گیا۔ پہلے والی زندگی جو جوانی کی زندگی تھی وہ انتہائی نافرمانی میں تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ انسانیت کا شرم سے جھک جاتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جوانی کے عالم شباب میں ایک عورت سے ملاقات کا وقت لیتے ہیں، وقت متعین کیا جاتا ہے، وہ عورت وقت دیتی ہے کہ میں رات کے وقت آپ سے ملاقات کے لیے آؤں گی۔ جب رات ہو جاتی ہے، امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ پوری رات اس عورت کی انتظار میں گزارتی ہے، پوری رات عورت کے انتظار میں وہ نہیں آتی، حتیٰ کہ فجر کی آذان ہو جاتی ہے۔ دل ہی دل میں یہ سوچنے لگتا ہے، اس کی ضمیر اس کو ملامت کرنے لگ جاتا ہے، عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ پوری رات ایک عورت کے لیے گنوا دی اور وہ بھی آپ کو حاصل نہیں ہوئی۔ اگر آپ اتنی دیر تک رب کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تو اللہ تجھے ولی اللہ بنا دیتا۔ اس دور میں بھی میں اور آپ دیکھ لیں، گناہ کے بہت سے ذرائع اس دور میں شاید مشکل ہوا ہو، کسی بڑے ہوئے چھاپڑے میں، کسی بنے ہوئے چھجے میں، کسی بنے ہوئے جھونپڑی میں لوگ ادھر ادھر دیکھ کر گناہ کرتے تھے۔ آج تو یہ ترقی کا دور ہے، گناہ کے لیے بہت سے جگہ متعین ہیں اور گناہ کے لیے تیار کرنے کے لیے کسی عورت کو یا کسی بھی شخص کو گناہ کے لیے آمادہ کرنے کے لیے بہت سے ذرائع موجود ہیں، بہت سے اسباب موجود ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا خیال یہ دل میں آتا ہے کہ اگر میں یہ وقت اللہ کی عبادت میں اور رب کی رحمتوں کے انتظار میں گزارتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مجھے اپنی آغوش میں لیتے اور میں اللہ کا ایک ولی بن جاتا۔ یہ خیال آتے ہی وہ ارادہ کر لیتے ہیں اب مجھے سب گناہ چھوڑنے ہیں، سب گناہ میرا آپ ارادہ کر لیں، پھر دیکھ لیں، ارادہ کر کے دیکھ لیں اللہ کیسی راہ ہموار کرتے ہیں۔ کبھی یہاں کی ٹھوکر، کبھی وہاں کی ٹھوکر، کبھی اس کی گالیاں، کبھی اس کی بکواسات، کبھی اس کی ظلم و ستم، کبھی اس کی زیادتیاں یہ برداشت کرتے ہیں۔ کبھی اللہ کی طرف آ کر دیکھ لیں کہ رب دامن بھر دے گا یا نہیں، اللہ دامن بھر دے گا یا نہیں، اللہ دے گا یا نہیں۔ اس کے خزانے میں کبھی نہیں ہے، وہ دینے والا داتا ذات ہے، وہ داتا ہے، دینے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے تو اللہ مجھے اور آپ کو ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں تاکہ میں اور آپ اللہ سے کچھ مانگے، کچھ لے لے اور وہ ہمیں کچھ دے دے۔ وہ دیتے ہوئے نہیں تکتا اور جو مانگنے آتا ہے اسے دھکا بھی نہیں دیتا۔ یہ جو لینے کے لیے قطار لگا کر کھڑے ہوئے ہیں، کوئی یہاں سے دھکا دے رہا، کوئی وہاں سے، آخر میں آواز آ جاتی ہے وقت پورا ہو چکا ہے، آپ سب کو اجازت ہے خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ۔ وہاں یہ نہیں ہے، جس وقت بھی آؤ گے، جس زمین سے بھی تم اللہ کے سامنے جاؤ گے، جس جگہ پر اور جس زبان میں بھی اللہ سے مانگو گے، وہ رب ذوالجلال خالق کائنات
دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب پریشانی آئے تو اسی کو یاد کریں، اس لیے فرمایا در بلا یاری مخواہ از هیچ کاس، در بلا یاری مخواہ از هیچ کاس، زان کے نبوت جز خدا فریاد راز۔ کسی مصیبت میں، پریشانی میں، مشکلات میں کسی کو مت پکارو، کیوں؟ اس کے علاوہ کوئی فریاد رس نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی فریاد کو سننے والا نہیں۔ میری اور آپ کی فریاد کو سننے والا وہی اللہ، میری اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے والا وہی اللہ، میری اور آپ کے نامہ اعمال جو میں نے اور آپ نے گناہوں کے ذریعے سیاہ کیا ہے، اس سیاہی کو دھونے والا وہ اللہ، میری اور آپ کی دلوں سے نکلی ہوئی اور فریاد کو سننے والا اور اسے پورا کرنے والا وہ پروردگار عالم۔ آئے اس کی طرف، آئے اس کی طرف اور فریاد کریں۔ کبھی یہ بھی مانیں کہ اے اللہ ہم عاجز ہیں، اے اللہ ہم ناتوان ہیں۔ وہ جو یہ دعوے کرتے تھے گردن اٹھا اٹھا کر، گردن اٹھا اٹھا کر، میرے رب نے ان کی گردنوں کو جھکا دیا اور ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ اور جو گردن جھکاتے تھے، اے اللہ تو طاقت والا، قدرت والا، قوت والا ہے، اے اللہ میں عاجز بندہ، میں فقیر بندہ، ناتوان بندہ، گناہگار بندہ، کمزور بندہ ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر۔ جو گردن جھکا کر رب کے سامنے معافی مانگتے تھے، ان کی گردن آج تک اونچی ہے، ان کی گردن آج تک اونچی ہے، ان کا نام آج تک بلند و بالا ہے۔ اور رب سے محبت کا جو انہوں نے حق ادا کیا، میرے رب نے بھی ان سے محبت کا حق ادا کرتے ہوئے قیامت تک ان کی ناموں کو زندہ رکھا اور ان کی کامیابی کا اعلان فرمایا، کامیابی کا اعلان فرمایا۔ اور آپ بھی اللہ سے یہ آ کر کہیں اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اور فریاد کریں، اللہ سے مانگے۔ لوگوں کے سامنے رونا عیب ہے، کسی بندے کے سامنے رونا عیب ہے، معیوب ہے، شرم آتی ہے لوگوں کو، لیکن رب کے سامنے رونا یہ عیب نہیں ہے، اور بندے کو شرم آنی بھی نہیں چاہیے، شرم اسے آنی چاہیے جو رب کے سامنے رونے کے لیے تیار نہیں، جو رب کے سامنے رونے کے لیے تیار نہیں۔ میں اور آپ یہ اعلان کریں، اللہ کے گھر کی چوکھٹ کو تھام کر یہ اعلان کریں، بادشاہ جرم مارا درگزار، بادشاہ جرم مارا درگزار، ما گناہگاری متو آمرزگار، بادشاہ جرم مارا درگزار۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ میں مجرم ہوں، تیرے دربار میں آیا ہوں، اے بادشاہوں کے بادشاہ میں اپنی جرم کا اعتراف کرتا ہوں، میرے جرم کو معاف فرما۔ بادشاہ جرم مارا درگزار، ما گناہگاری متو آمرزگار۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں، مجرم ہوں، میرے جرموں کو معاف فرما۔ میں گناہگار اور تو معاف کرنے والا، میرا کام گناہ کرنا ہے، اے اللہ تیرا کام ان گناہوں کو دھونا اور اسے معاف کرنا ہے۔ یہ تیرا اعلان ہے، یہ تیرا اعلان ہے۔ اور یہ مادہ گناہوں کا اللہ نے انسان میں رکھا ہے، انسان کے وجود میں گناہ کا مادہ اللہ نے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی بندے کو پسند فرماتے ہیں جو گناہ کے بعد اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے توبہ کر لے۔ بادشاہ جرم مارا درگزار، ما گناہگاری متو آمرزگار، تو نکوکاریوں ما بد کر دہیم، جرم بے اندازہ بے حد کر دہیم، آخر از کردہ پشیمان گشتہیم۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ بہت جرم کیے، بے اندازہ جرم کیے، اور اپنے جرموں پر شرمندہ ہیں، تیرے دربار میں تشریف لا چکے ہیں۔ اے اللہ ہم گھر کا راستہ بھول چکے تھے، اب گھر کی طرف آئے ہیں، اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ وہ اللہ میرے اور آپ کی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔
یہ قرآن کا مہینہ ہے، پہلے سے یہ فیصلہ کر لیں اس مہینے میں اللہ کے قرآن کو سینوں سے بھی لگائیں گے، آنکھوں پر لگائیں گے، پیشانی پر رکھیں گے، اللہ کی قرآن کی تلاوت میں اپنے دن رات گزاریں گے۔ یہ فیصلہ کر لیں۔ یہ قرآن کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نے اپنی پاک آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، میرا اور آپ کا تعلق قرآن سے جڑا رہے، قرآن سے جڑا رہے، مساجد سے جڑا رہے، اور اپنی فارغ اوقات میں بجائے اس کے اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ماہ رمضان کے بابرکت مہینوں میں موبائل ہاتھ میں لے کر سحری تک گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں۔ نام اعمال کو اپنے گناہوں سے پاک کرنے کے بجائے وہ اپنے نام اعمال میں ڈبل گناہ ڈال رہے ہیں۔ ڈبل گناہ مقام کی تبدیلی سے، جگہ کی تبدیلی سے گناہ کی جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ماہ رمضان میں نیکیاں کرو گے تو ڈبل ثواب۔ اب ایک کام نماز پڑھ رہے ہو آپ گھر میں، مسجد میں پڑھو گے ڈبل ثواب، قرآن تلاوت کر رہے ہو گھر میں، مسجد میں کرو گے زیادہ ثواب۔ اسی طرح جو مقدس مہینہ ہے اس میں عبادت کرو گے ثواب ڈبل ملے گا۔ اور یہ بھی سوچ لیں ایک غلط کام بندہ جھوٹ بول رہا ہے، باہر جھوٹ بول رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، لیکن یہی شخص پھر مسجد میں آ کر جھوٹ بولے، اس کا گناہ ڈبل ہے۔ ایک تو اللہ کا گھر، اسی طرح ماہ رمضان مبارک عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ۔ کوشش کریں اس مہینے کی ہر سال نیکیوں میں گزرے۔ جب نیکیوں کے ساتھ جاگتے ہوئے ہم نیکی کر رہے ہیں، جب آنکھیں بند ہو جاتے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے سونے کو بھی عبادت میں شمار فرماتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس بابرکت مہینے کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس بابرکت مہینے میں روزہ رکھنے کی اور نفلی عبادت قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بابرکت عظمت والا مہینہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہے ہیں، اس مہینے میں اپنے لیے جو دعا کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے ضرور دعا کریں، ان کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کسی کی والدہ فوت ہو چکی ہے، کسی کا والد فوت ہو چکا ہے، کسی کا بھائی بہن کوئی رشتہ دار فوت ہو چکا ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اور یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس مہینے میں خاص کر مسلمان وہ جن کو اللہ نے گنجائش دی، صاحب استطاعت ہیں، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ رجب، شعبان، رمضان کے مہینے میں اکثر نکالتے ہیں۔ میں اور آپ اس چیز کا خیال رکھیں، بابرکت مہینہ آ رہا ہے، پہلے سے معلومات کر لیں کسی اپنے ہمسائے کے بارے میں۔ ایسا نہ ہو کہ عید کا جو سیزن قریب ہو، رمضان کا مہینہ قریب ہے، اس کے گھر میں کھانے کو راشن نہیں، عید کے لیے بچوں کا کپڑا نہیں۔ اگر اللہ نے گنجائش دی ہے، میں اور آپ یہ انتظار نہ کریں کہ کوئی غریب مسکین میرے اور آپ کے دکان پر آئے یا گھر پر آ کر دستک دے دے کہ میرے پاس آج سحری کھانے کے لیے کچھ نہیں، افطاری کے لیے کچھ نہیں، اس کو موقع نہ دیں۔ میں اور آپ صرف یہ کہ اللہ کے رضا کے لیے اس کے گھر کے دروازے کو دستک دے دیں، اماں گھر میں کچھ ہے، بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، گھر میں کچھ کھانے کو ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کو اس انداز میں دے دیں کہ اس کو پتہ ہو اور اس کے رب کو پتہ ہو، اس کے علاوہ کسی کو پتہ ہو۔ یہ کمانے کا مہینہ، اسپتالوں میں جا کر دیکھیں، کوئی بیمار ایسی مشکل بیماری میں مبتلا ہو جس کو دوائیاں خریدنے کی گنجائش نہ ہو، ان کی خیالداری کریں۔ اپنے علاقے کے مدارس میں جا کر دیکھیں کہ مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان میں بھی بچوں میں اکثر غریب ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، ان کی بھی دیکھ بھال مدرسے کی ذمہ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی میرے اور آپ کے مسلمانوں کی تعاون کے ذریعے علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کی مدد و نصرت، مسلمانوں کا تعاون ان کے ساتھ ہے۔ ان کے پاس جائیں، مدرسہ والوں کے پاس جائیں کہ مدرسے میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مختلف مساجدوں میں یہ ترتیب ہوتی ہے کہ اجتماعی افطاری کا انتظام ہوتا ہے۔ اجتماعی طور پر مسجد کے قرب و جوار میں جو لوگ آتے ہیں وہ برکتیں، رحمتیں، برکتوں رحمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے مسجد میں آ کر دعائیں کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں۔ اپنے علاقے کی مسجدوں کی طرف نظر دوڑا کر دیکھیں، اگر وہاں کوئی ایسا انتظام ہو، وہاں سے مسافر گزرتے ہوئے آپ کے مسجد میں آ کر افطاری کے لیے بیٹھ جائے اور اپنا حصہ اس میں بھی شامل کر لیں۔ اس مسجد میں تقریباً
کچھ سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اجتماعی افطاری کا، یہاں بھی ترتیب ہے، اگر یہاں مسجد کے قریب کوئی ہے وہ یہ کوشش کریں کہ افطاری مسجد میں کر لیں تاکہ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادائیگی کی توفیق بھی ہو، ثواب بھی مل جائے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے، پاک جگہ ہے، یہاں سے اپنی تعلق اور نسبت کو قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے میں تو ویسے میں اور آپ ہر ایک نیک عمل کو جانتے ہیں، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا